بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جی کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میتھ 642 فلوئڈ میکینکس کی مڈ ٹرم لیکچر سیریز میں آج ہم ٹاپک نمبر 23 کو کور کریں گے، جس میں ہم ویپر پریشر، سیچوریشن ٹمپریچر، سیچوریشن پریشر اور کیویٹیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ بر وقت آپ کو کوئزز، اسائنمنٹ اور باقی ویڈیوز مل سکیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری ڈیفینیشن ہے سیچوریشن ٹمپریچر کی۔ سیچوریشن ٹمپریچر کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ سیچوریشن ٹمپریچر میں ہم پریشر کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں اور سیچوریشن پریشر میں ٹمپریچر کو کانسٹنٹ رکھتے ہیں، یعنی اپوزٹ لیتے ہیں۔ ٹمپریچر ہوگا تو ہم پریشر کی بات کریں گے کہ خاص پریشر پہ، اور اگر پریشر کی ڈیفینیشن کریں تو خاص ٹمپریچر پہ ہم چیک کریں گے۔ سیچوریشن ٹمپریچر دیکھ لیتے ہیں جی، یہ کیسا ٹمپریچر ہوتا ہے؟ اگر عام الفاظ میں ہم دیکھیں، اگر ایک لیکوڈ جو ہے وہ گیس کی شکل چینج کر لے جس ٹمپریچر پہ، وہ آپ کا سیچوریشن ٹمپریچر ہوتا ہے، یعنی جس ٹمپریچر پہ لیکوڈ بھاپ کی شکل اختیار کر لے وہ آپ کا سیچوریشن ٹمپریچر ہوتا ہے، اور نارملی آپ کو پتا ہے وہ 100 ڈگری ہوتا ہے۔ چلیں جی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ ایٹ اے گیون پریشر، یعنی خاص پریشر پہ، ایک خاص دیے گئے پریشر پہ، the temperature at which pure substance change phase is called saturation temperature، اور اس کو T sat سے یا T saturation سے ڈینوٹ کرتے ہیں، یعنی کسی خاص پریشر پہ پیور سبسٹینس کا مطلب ہے کہ اگر لیکوڈ پانی آپ لے رہے ہیں تو پانی ہی ہو، اس میں مکسچر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اپنا فیز چینج کر لے، فیز چینج کرنے سے مراد یہی ہے کہ اگر لیکوڈ تھا تو گیس میں یا بھاپ کی شکل اختیار کر لے۔ اسی طرح گیون ٹمپریچر پہ دا پریشر ایٹ وچ پیور سبسٹینس چینج اٹ فیز، یعنی ایک خاص ٹمپریچر پہ اگر پریشر بڑھایا جائے یا کم کیا جائے تو کوئی بھی سبسٹینس ہے اپنا فیز چینج کر لے، لیکوڈ تھا تو گیس بن جائے یا گیس تھا تو لیکوڈ بن جائے، وہ آپ کا کیا کہلائے گا؟ سیچوریشن پریشر کہلائے گا، اور اس کو پی سیٹ سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اگر ایک پریشر ایک دیا گیا ہو، ایک ایٹماسفیئر ہو، تو سیچوریشن ٹمپریچر کتنا ہوگا؟ 1 آلموسٹ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں 100 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر 100 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر ہو تو سیچوریشن پریشر کتنا ہوگا؟ 1 ایٹماسفیئر ہوگا، یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے ہم بات کر لیتے ہیں ویپر پریشر کی، یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ ویپر بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ پہلے ویپر کو سمجھیے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 100 ڈگری پہ پانی جو ہے وہ بھاپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب وہ جو بھاپ بنتی ہے نا، بیسیکلی وہی ویپر کی شکل اختیار کرتی ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ویپر جو ہیں وہ خلا میں یا فضا میں اڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ویپر ہے نا، اگر تو آپ کا کوئی اوپن کنٹینر ہے تو وہ ویپر خلا میں چلے جائیں گے، اس کا کوئی پریشر اس کنٹینر میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی کلوز کنٹینر ہے تو کلوز کنٹینر میں ہوگا کیا کہ وہ ویپر جو ہے وہ دوبارہ لیکوڈ پہ پریشر ڈالے گا، یعنی جیسے اگر یہ دیکھیے گا، یہ لیکوڈ ہے، یہ میں نے پکچر یہاں پر بنائی ہوئی ہے، اگر یہ لیکوڈ ہے تو لیکوڈ کے ویپر بن رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا کہ جب ویپر بنتے ہیں نا، ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ دوبارہ جو ویپر ہوتے ہیں نا وہ کنڈنسیشن کرتے ہیں، یعنی کنڈنسیٹ ہوتے ہیں، وہ دوبارہ لیکوڈ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر جتنے ویپر بنتے ہیں نا اتنے ہی آپ کے کیا بن جاتے ہیں؟ کنڈنس ہو کے دوبارہ وہ پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔
یعنی ایک ایکولیبریم فیز آ جاتا ہے. تو جب ایکولیبریم فیز آتا ہے یعنی جیسے یہ ہے, اس ایکولیبریم فیز میں کیا ہوگا کہ یہ جو ویپر ہے نا یہ آپ کے کیا کریں گے, پریشر ڈالیں گے, اس لیکوڈ کے اوپر کیا کریں گے, پریشر ڈالیں گے. تو یہی جو پریشر ہوتا ہے اسی کو ہم بولتے ہیں ویپر پریشر. ٹھیک ہو گیا. پھر سے دیکھیے گا کہ جب آپ کسی بھی لیکوڈ کو گرم کرتے ہیں تو پہلے تو وہ ویپر بنیں گے. ویپر جب بنتے ہیں اگر تو وہ کلوز ہے, کنٹینر کلوز ہے, تو کیا ہوگا کہ وہ ویپر جو دوبارہ کنڈنسیشن کر کے دوبارہ پانی کی شکل اختیار کرتے جائیں گے اور دوبارہ وہ اس لیکوڈ پہ پریشر ڈالیں گے. اسی پریشر کو ہم کیا بولتے ہیں, ویپر پریشر کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ویپر پریشر دیکھیے گا پی وی سے اس کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں. پیور سبسٹینس ڈیفائن ایز دا پریشر ایگزرٹڈ بائی اٹس ویپر, یعنی کسی بھی سبسٹینس کے اوپر جو ویپر پریشر ڈالتے ہیں اس کا ویپر پریشر ہوتا ہے. وہ ہوتا کب ہے, ان فیز ایکولیبریم, اور وہ کب بنتا ہے, ایکولیبریم کی فیز میں ود اٹس لیکوڈ ایٹ گیون ٹمپریچر. کلیئر ہو گیا. میرا خیال ہے اس میں کوئی چیز اب سمجھنے والی نہیں, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور یہ ویپر پریشر سیچوریشن پریشر کی کیا ہوتا ہے, ایکول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. آگے ہم پڑھ لیتے ہیں جی پارشل پریشر کیا ہوتا ہے. اچھا, اگر تو کوئی لیکوڈ آپ کا ایک ہی ٹائپ کا ہے, یا یہ کہہ لیں کہ اگر اس میں کوئی مکسچر نہیں ہے, پیور سبسٹینس ہے, تو تب تو وہ ویپر پریشر ہوگا. لیکن اگر لیکوڈ میں اور بھی کچھ گیسز ہیں, یعنی سپوز کر لیں ایک گیس اے ہے, ایک گیس بی ہے, ایک گیس سی ہے, یہ ایک لیکوڈ ہے, اس میں ڈیفرنٹ قسم کی گیسز ہیں. اب جب اس کے ویپر بنیں گے نا تو ہر گیس کا الگ جو ہے وہ ویپر پریشر کاؤنٹ کیا جائے گا. اگر اے ہے تو اس کو ہم بولیں گے پارشل اے, اگر بی کا پریشر ہے تو اس کو پارشل بی, اگر سی کا تو اس کو پارشل سی. یعنی ٹوٹل پریشر جو ہے وہ پارشل پریشر سے کیا ہوگا, زیادہ ہوگا. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ گیسز ہوں گی تو تب ہی پارشل پریشر ایگزسٹ کرے گا. اگر پیور سبسٹینس ہے تو پارشل پریشر ایگزسٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو پارشل پریشر پھر کیا ہوا, از ڈیفائنڈ ایز دی پریشر آف گیس اور ویپر ان اے مکسچر. ٹھیک ہے, یعنی مکسچر کی حالت میں ود ادر گیسز کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, آگے ہم پڑھ لیتے ہیں کیویٹیشن. کیویٹیشن کا کانسیپٹ بیسیکلی ویپر پریشر ہی سے لیا گیا ہے. ویپر پریشر ہوگا تو تب کیویٹیشن ہوگی. ہوتا کیا ہے, جس طرح یہ کنٹینر نے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ویپر پریشر جب ایگزرٹ کرتا ہے اس لیکوڈ کے اوپر, تو لیکوڈ کے اوپر جب ویپر پریشر پڑتا ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ویپر ہوتا ہے نا وہ ببل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اور وہ ببل کی شکل کب اختیار کرتے ہیں, جب یہ لیکوڈ کا پریشر ویپر پریشر سے کم ہو جائے. یعنی کہہ لیں کہ ویپر پریشر جو لیکوڈ پریشر سے کیا ہو جائے, زیادہ ہو جائے. سپوز یہ آپ کا لیکوڈ ہے نا, اس لیکوڈ کا پریشر اوپر جو ویپر پریشر ہے نا اس سے کم ہو جائے, یا ویپر پریشر کا پریشر زیادہ ہو جائے, تو تب وہ کیا کرتے ہیں, پھر کم پریشر سے زیادہ پریشر کی طرف چلے جاتے ہیں, یعنی وال کی طرف چلے جاتے ہیں. جس طرح اگر آپ غور کریں جو پائپ ہوتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ان میں پٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, یعنی چھوٹے چھوٹے ہول بننا شروع ہو جاتے ہیں, پائپ میں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ جو زنگ لگنے کا عمل ہے یا پٹنگ بننے کا عمل ہوتا ہے وہی کیویٹیشن کا عمل ہوتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے, وہ ہوتا کیوں ہے, کیونکہ آپ کا جو ویپر پریشر ہے وہ بڑھ جاتا ہے کس سے, لیکوڈ پریشر سے. اسی عمل کو ہم کیا نام دیتے ہیں, کیویٹیشن کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کام مکسچر میں بھی ہو سکتا ہے, یعنی مکسڈ گیسز میں بھی ہو سکتا ہے, اور پیور سبسٹینس میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پارشل پریشر, پہلے ہم پارشل پریشر کی طرف آ جاتے ہیں, یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. آف واٹر ویپر کنسٹیٹیوٹس اے اسمال فریکشن یوزلی انڈر 3%. کہہ رہے کہ پارشل پریشر جو ہوتا ہے نا وہ 3% ہوتا ہے موسٹلی آف دا ایٹماسفیرک پریشر, سنس ایئر از موسٹلی نائٹروجن اینڈ آکسیجن. چونکہ ہوا میں زیادہ تر جو آپ کو پتا سب سے زیادہ نائٹروجن پائی جاتی ہے اور آکسیجن پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. دی پارشل پریشر آف ویپر مسٹ بی لیس دین اور اکول ٹو دا ویپر. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو اگر کیویٹیشن آپ نے روکنی ہے تو ویپر پریشر یا تو اس کے اکول ہو یا اس سے لیس ہو, اسی صورت میں یہ کیویٹیشن نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ویپر ببلز, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ویپر ببل بنتے ہیں
اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں کہ کیسے بنتے ہیں. یہ ڈیٹیل یہاں پر نہیں دی گئی, آپ اپنے الفاظ میں یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ کیسے ویپر ببل بنتے ہیں. ویپر ببلز کالڈ کیویٹیشن ببل since they form cavities in the liquid collapse as they are swept away from the lower pressure region generating highly destructive. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ لوور سے پھر کس طرف جاتے ہیں, ڈسٹرکٹیولی ہائر پریشر ریجن کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. This phenomena which is a common cause a drop of performance and even erosion of impeller. یہ عمل ہوتا کن میں زیادہ تر امپیلرز میں, میکینیکل ڈیوائسز آپ کو پتہ ہے پلانٹس میں یوز ہوتے ہیں, اس میں ایروجن کا عمل ہو جاتا ہے. بلیڈز میں اس کالڈ کیویٹیشن, اسی ایروجن کو اور امپیلر بلیڈز میں کیا کہتے ہیں, اس کو کیویٹیشن ہم دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیے گا اس کیویٹیشن کی وجہ سے اور کیا کیا ہو سکتا ہے. ایروجن ہو سکتی ہے, سرفس پٹنگ ہو سکتی ہے, میں پہلے بتا چکا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے کھڈے سے بن جاتے ہیں, ہولز بن جاتے ہیں. فٹیگ فیلئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کوئی بھی مٹیریل ہے وہ فٹیگ اس کی جو ہے وہ فیلئر ہو جاتا ہے, فٹیگ ہو جاتے ہیں وہ. اینڈ ایونچوئل ڈسٹرکشن آف دی کمپوننٹ آر مشینری. اس طرح پھر آہستہ آہستہ جو مشینری جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اور ٹمبلنگ ساؤنڈ, جب یہ کیویٹیشن کا عمل ہوتا ہے تو ٹمبلنگ ساؤنڈ آپ کو آئے گی, یعنی ساؤنڈ میں ٹمبلنگ پائی جائے گی. ٹھیک ہے. یعنی وائبریشن والی ساؤنڈ آپ کو ملے گی جب اگر کیویٹیشن کا عمل ہو تو. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے گا, یہ پٹنگ آپ کو یہاں پر پکچر میں شو کی گئی ہے. تو یہ اس طرح پھر یہ کیویٹیشن کے عمل سے پٹنگ کا عمل ہو جاتا ہے. کیویٹیشن ڈیمیج آنا 16 ملی میٹر بائی 23 ملی میٹر ایلومینیم سیمپل ٹیسٹڈ ایٹ 60 میٹر پر سیکنڈ آف 2.5 آورس. یعنی اتنے عرصے میں اس نے جب اسپیڈ 60 میٹر پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے جب دیکھا گیا تو یہ تقریباً 16 mm سے 23 mm تک اس نے کیا کیا, کیویٹیشن ڈیمیج کر دیا پلیٹ کو, ایلومینیم کی پلیٹ کو. تو اتنی یہ خطرناک چیز ہے. اسٹوڈینٹس اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو کمنٹس میں اوکے کریے گا, اور چاہتے ہوئے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تب نیکسٹ ٹاپک تک اجازت دیجیے گا.